بس اگر ظرف کو بڑھانا ہے تو شکر کو بڑھانا ہے. شکر کو بڑھانے کے لیے آپ نے نعمات کو دیکھنا ہے, اسباب کو دیکھنا ہے, خدا نے جو چیزیں آپ کو دی ہیں ان کو دیکھنا ہے. دوسرا مرحلہ اگر اس ظرفیت کو مزید بڑھانا ہے تو پھر اسباب کو دیکھنا ہے. خدا آپ کو دے گا اسباب کے ذریعے, لیکن آپ کی نگاہ اسباب پر نہیں ہونی چاہیے. جو مینز ہیں ان کی رسپیکٹ کرو, لیکن یہ جانو کہ ان کے پیچھے سورس کیا ہے. ہم وسیلے کا انکار نہیں کرتے. آپ کو رزق خدا دیتا ہے, تجارت کے وسیلے سے دیتا ہے. تجارت عبادت ہے. عبادت صرف نماز اور روزہ اور مجلس نہیں ہے, تجارت عبادت ہے. اور مجھے گلہ اپنی قوم سے یہ کہ ہم نے تجارت کم کر دیا ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم نوکر بنانے کے لیے, اس لیے ہم پڑھنے کے بعد نوکری تلاش کرتے ہیں. ہمیں بزنس کرنا چاہیے, ہمیں تجارت کرنی چاہیے. تجارت واسطہ ہے, رزق خدا دیتا ہے, لیکن تجارت کی عزت ہے. علم خدا دیتا ہے, واسطہ استاد ہے, استاد کی عزت ہے. حیات خدا دیتا ہے, حیات کا واسطہ والدین ہے, والدین کی تعظیم ہے. ہدایت خدا دیتا ہے, ہدایت کا واسطہ علی ابن ابی طالب ہے. بغیر واسطوں کی تعظیم کے آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن کسی بھی واسطے میں یہ نہ ہو کہ آپ واسطہ اور اسباب میں رہ جائیں اور مسبب الاسباب کو, سورس کو بھول جائیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. فرض کر لیجئے آپ میں سے جو سب سے خوبصورت ہے, مجھے سب خوبصورت لگ رہے ہیں, جو سب سے خوبصورت ہے وہ کھڑے ہو کے آئینے کو دیکھ رہا ہے. اس کی جگہ آپ حضرت یوسف کو رکھ لیں. حضرت یوسف کھڑے ہو کے آئینے کو دیکھ رہے ہیں, آئینہ اترانا شروع کرے, میں کتنا خوبصورت ہوں. یوسف اتنی دیر سے کھڑے ہو کے مجھے دیکھ رہا ہے. یوسف آئینہ دیکھ رہا ہے؟ نہیں, آئینے میں تو کچھ ہی نہیں. وہ یوسف آئینے کو اس لیے دیکھ رہا ہے کہ وہ آئینہ یوسف دکھا رہا ہے. یہ جو اسباب ہیں ان کی عزت اپنی جگہ ہے, لیکن یہ در حقیقت آپ کو خدا دکھا رہے ہیں. یہ باب اللہ ہیں, یہ آپ کو خدا تک پہنچانے کے لیے ہیں. خدا نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ آپ کو وسائل کے ذریعے, وسیلوں کے ذریعے اپنے تک پہنچاتا ہے. یہ خدا کا نظام ہے. لیکن ساتھ میں یہ عقل بھی دی ہے کہ آپ خدا سے غافل نہ ہوں. ہم نے ایک دفعہ کہا ہے, ابھی میں اشارہ کر دیتا ہوں, بغیر وسیلے کے آپ خدا تک پہنچ سکتے ہی نہیں ہیں. آج تک کوئی خدا تک بغیر وسیلے کے نہیں پہنچا ہے. حتیٰ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کوئی وسیلہ نہیں ہے, وہ بھی وسیلے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. پہنچتے تو بالکل بھی نہیں ہیں, پہنچتے وہ بالکل بھی نہیں ہیں, لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بغیر وسیلے کے خدا تک پہنچے. کہتے کیا ہیں؟ آپ سے کہتے ہیں یا علی نہ کہو, کیا کہو؟ یا اللہ مدد. یہ آپ نے اللہ کو پکارا یا اسم اللہ کو پکارا؟ جی, اللہ, اللہ کا نام ہے, اللہ نہیں ہے, ذات خدا نہیں ہے. آپ نے ذات خدا تک پہنچنے کے لیے اسم خدا کا سہارا لیا ہے. ممکن ہی نہیں ہے, خدا نے اس کو ممکن بنایا ہی نہیں ہے کہ آپ بغیر واسطے کے خدا تک پہنچ سکیں. وہ واسطہ اگر بہت مانے تو اسم خدا ہے. اور ہمیں فخر حاصل یہ ہے کہ ہمارے ائمہ اسماء اللہ ہیں, باب اللہ ہیں, حجت اللہ ہیں, خدا تک پہنچانے والے ہیں. ان وسائل کو, ان اسباب کو اپنی جگہ, لیکن اس کو سبب کو دینے والے کو بھی دیکھنا ضروری ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. موسیٰ, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟
آپ کے ہاتھ میں ابھی آپ موبائل میں مصروف ہیں، رہنے دیجئے مصروف. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل ہے. آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ میں کال کرتا ہوں، میں اس سے سیلفیاں بناتا ہوں، مجلس میں تھوڑی بہت چیٹ بھی دیکھ لیتا ہوں. اچھا، یہ جو میری ان سے یہ گفتگو ہوئی، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا آپ نے ٹائم ضائع کیا. اب میں کسی اور لیکچر پہ جا کے دوبارہ بتاؤں کہ میں فلاں مجلس میں تھا، ایک صاحب کے ہاتھ میں موبائل تھا، میں نے ان سے پوچھا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا موبائل. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کال کرتا ہوں. اور کیا کرتے ہو؟ سیلفیاں لیتا ہوں. آپ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ تو یہ جو ہوا تھا موسیٰ اور خدا کے درمیان، یہ تو کوئی اور وہاں تھا ہی نہیں، موسیٰ تھا اور خدا، کلیم اللہ اور اللہ. تو یہ خدا ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ کچھ تو ہوگا نا. ما تلک بیمینک یا موسیٰ. خدا کو نہیں پتا کیا ہے، موسیٰ کو ہی پتا ہے، خدا کو پتا ہے. پھر بھی موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ہی عصای اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی. میں اس کا سہارا لے کے چلتا ہوں، اس سے پر اپنے جانوروں کے لیے پتے توڑتا ہوں. آپ کی نالج میں کتنا اضافہ ہوا؟ جی کچھ نہیں. یہ تو چرواہے کو ہی پتہ ہے اس عصا سے کیا کرتے ہیں. پھر خدا نے کیا کہا؟ کہ اس عصا کو ذرا پھینکو، جسے تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہارا سہارا ہے، اسے ذرا پھینکو. وہ پھینکا، کیا بن گیا؟ اژدہا. ارے جسے میں سہارا سمجھ رہا تھا یہ تو آستین کا سانپ نکلا. اس عصا کو میں کیا سمجھ رہا تھا؟ میں اس سے کیا کام لے سکتا تھا میرے خیال سے، اور اگر اس پر خدا کی نظر لطف ہو جائے تو اسی عصا سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بے جان عصا ہے، اس سے پتے توڑے جا سکتے ہیں، لیکن اس عصا پر کو اگر میں حیات دے دوں تو یہ اژدہا بن کر ساحروں کے سانپ نکل سکتا ہے. اگر میں ارادہ کروں تو یہی عصا دریا کو شق کر سکتا ہے. اگر میں ارادہ کروں تو یہ پتے توڑنے کی جگہ طاغوت بھی گرا سکتا ہے. اگر آپ نے ان اسباب تک رہے تو اسباب آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اس سے پتے ہی توڑے جا سکتے ہیں. کس نے سوچا تھا کہ خیبر شکن میزائل جو ہے اسرائیل کو تباہ کر سکتا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی کی طاقت سے نہیں ہوا ہے، یہ ایمان کی طاقت سے ہوا ہے، یہ علی کے نام کی طاقت سے ہوا ہے، یہ حیدر اور خیبر شکن کی طاقت سے ہوا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. آپ نے اپنی ظرفیت، ہم اپنی گفتگو سے ہٹے نہیں ہیں لیکن اگر اس کو لنک کر سکیں، اپنی ظرفیت کو بڑھانے کے لیے شکر کو بڑھانے کے لیے نعمات کو دیکھو. نعمات کو دیکھنے کے بعد نعمت تک نظر نہ رہے بلکہ نعمت کے پیچھے نعمت دینے والے منعم کو بھی دیکھو. اگر منعم کو دیکھو گے تو یہ نعمت بدل جائے گی، اس کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا. یہ پھر لفظ نہیں ہے میرے پاس، جو بھی لفظ آ رہا ہے مجھے کم لگ رہا ہے. ایسا کیمیا ہو جائے گا، ناممکنات کو ممکن کر دے گا. یہ نہ تلاش کرو کہ میرے پاس وسائل زیادہ آ جائیں. والد معظم اپنی ساری زندگی بھی ہمیں سمجھاتے رہے، اپنی وصیت میں بھی لکھے ہیں کہ وسائل سے کام نہیں ہوتے، کام کرو وسائل آتے ہیں. تو وسائل کے انتظار میں نہ رہو کہ وسائل آئیں گے تو ہم کچھ کریں گے. تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے یہی کافی ہے. توکل خدا پہ کرو، خدا پہ توکل کرو، یہی عصا کافی ہے.
انا لمدرکون، بنی اسرائیل نے کہا کہ سامنے سمندر ہے، پیچھے فوج فرعون کا سمندر آ رہا ہے، انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے، ہم تو گئے، نجات کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہم نہیں پھنسے۔ کہاں جائیں؟ کون سا راستہ ہے؟ آگے بھی سمندر ہے، پیچھے بھی سمندر ہے، راہ فرار ہے ہی نہیں۔ ان معی ربی، ہم پھنستے نہیں ہیں، ہم بند گلی میں نہیں پھنستے۔ ان معی ربی، رب میرے ساتھ ہے۔ رب ساتھ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وسائل ہونے چاہیے، راستہ بتاؤ نا، نجات کہاں سے ملے گی؟ رب ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ راستہ پتہ ہے؟ موسیٰ نے کہا مجھے ہی پتہ نہیں ہے۔ سیہدین، ان معی ربی سیہدین، رب میرے ساتھ ہے، راستہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ راستہ ہے۔ آپ کو ایک دفعہ کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن یقین ہو کہ راستہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راستہ دکھانے والا ہے۔ سیہدین، ابھی تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے، ابھی تو میں بھی تمہارے جیسا ہوں، مجھے بھی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اگر خدا پر ایمان ہو تو پھر وہی آسا کام آیا جس کے بارے میں میرا خیال تھا اس سے تو میں صرف پتے توڑ سکتا ہوں۔ نظر خدا پر ہونی چاہیے، اسباب پر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک، نعمتوں کو دیکھو، دو، اسباب کو نہیں، مسبب الاسباب کو دیکھو، تین، اور آخری بات، آپ کی زحمت تمام، اپنے آپ کو بھی نہ دیکھو۔ یہ سب سے مشکل ہے۔ تم نہیں ہو جو کر رہے ہو، تم کیا کر سکتے ہو؟ تمہارے پیچھے جو امام زمانہ کی دعا کی طاقت ہے اسے دیکھو۔ میں اپنی طرف دیکھوں تو پھر تو میں کچھ بھی نہیں، اپنی طرف بھی نہ دیکھو، ان تمام چیزوں کی نسبت اپنی طرف بھی نہ دو۔ ایک درویش کہیں بیٹھا تھا، بادشاہ سلامت وارد ہوئے، اپنے خیال نظام میں بادشاہوں کا خیال یہ ہوتا ہے ہم سلامت ہیں، سب کھڑے ہوئے، یہ اپنے موبائل میں لگے رہے، کھڑے نہیں ہوئے۔ بادشاہ نے کہا جانتے ہو ہم کون ہیں؟ کہا نہیں بھائی میں نہیں جانتا آپ کون ہیں۔ کہا ہم بادشاہ ہیں جہان، اس وقت کے اقتدار ہمارے پاس ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ ابھی بادشاہ ہیں، اس کے بعد کیا ہوں گے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے موت اور قبر اس کے ذہن میں آئی۔ بادشاہ کے بعد اور کیا ہوگا؟ اس کے بعد اور کچھ نہیں ہوگا، ہیچ، ختم ہو جاؤں گا۔ کہا تم جو بادشاہ بننے کے بعد ہوگے وہ میں ابھی ہوں، تم بعد میں کچھ نہیں ہوگے نا، تو میں ابھی کچھ نہیں ہوں، ابھی میں ہیچ ہوں۔ اس منزل پہ اگر ابھی پہنچ جاؤ، آپ کی شخصیت پھر شخصیت بنے گی، پھر آپ وجود میں آئیں گے اگر اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دیں، اگر میں کرنا چھوڑ دیں، اپنے سے نسبت دینا چھوڑ دیں، اچھائیوں کی نسبت اپنے سے نہ دیں۔ اذا مرضت فہو یشفین، مریض میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے۔ مریض بھی تو وہ کرتا ہے بھئی، مریض بھی تو میں خود نہیں ہوتا ہوں، لیکن ادب یہ ہے کہ مرض کی نسبت اپنے ساتھ دوں اور شفا کی نسبت خدا کے ساتھ دوں۔